بڑی خبر سے پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے گورنر KPK کو بھیج دی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ 48 گھنٹوں میں گورنر نے اسمبلی تحلیل نہ کی تو اسمبلی 19 جنوری کی رات 9 بجے خود ہی تحلیل ہو جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ 48 گھنٹوں میں گورنر نے اسمبلی تحلیل نہ کی تو 19 جنوری کی رات 9 بجے آج خود اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کر کے تمام افواہوں کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پنجاب کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل، اور آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے گورنر کو بھیج دی۔ سیاسی شطرنج پر حکومت کی بڑی چال۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ تحریک انصاف کے 34 ارکان اسمبلی اور شیخ رشید کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ سیاسی شطرنج پر حکومت کی بڑی چال۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے 35 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسپیکر کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے اراکین قومی اسمبلی کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے جنرل نشست پر 33 اور مخصوص نشستوں پر 2 خواتین کے استعفے منظور کیے۔ ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، سابق وفاقی وزراء اسد عمر، شاہ محمود قریشی، مراد سعید، پرویز خٹک، نور الحق قادری، شہریار آفریدی، فواد چودھری، عمر ایوب، حماد اظہر، شفقت محمود، علی نواز آوان، راجہ خرم شہزاد نواز، منصور حیات خان، علی امین گنڈاپور، عامر ڈوگر، زرتاج گل، غلام سرور خان، شیخ راشد شفیق، علی زیدی، صداقت عباسی، نجیب ہارون، اسلم خان، آفتاب جہانگیر، عطا اللہ، آفتاب حسین صدیقی، عالمگیر خان، سیف الرحمان، فہیم خان شامل ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے علاوہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی عالیہ حمزہ اور کمل شوذب کے بھی استعفے منظور کر کے نشستیں خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ ثاقب ورک، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پوری قوم نے حکومت کی کانپیں ٹانگتی دیکھ لی۔ ہم پاکٹ یونین اپوزیشن لیڈر کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا پوری قوم نے حکومت کی کانپیں ٹانگتی دیکھ لی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسپیکر ہمارے استعفے ایک ساتھ منظور کرے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا کہ اسپیکر ہمارے استعفے ایک ساتھ قبول کرے۔ ہمارے استعفے قبول کرنے کا شکریہ۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ جب تک آپ 70 اور استعفے قبول نہیں کرتے، اپوزیشن لیڈر ہمارا آنا ہی آنا ہے۔ PDM کا قومی اسمبلی کی 35 نشستوں پر الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ PDM خالی ہونے والی 35 نشستوں پر الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ ہم الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیں گے یہ وجہ بعد میں بتائیں گے۔ وزیر داخلہ انس ثناءاللہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو بڑے لیڈر بنتے ہیں ان کے بارے میں اسپیکر نے فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر استعفوں کی منظوری کے لیے مشورہ کرنے کے پابند نہیں۔ PTI کی پارلیمنٹ میں ممکنہ واپسی پر سپریم کورٹ میں بحث۔ نیب ترامیم کے خلاف کیس میں جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا PTI پارلیمنٹ واپس جا رہی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ حکومت اور PTI مل کر بہترین قانون بنا سکتے ہیں۔ قانون سازی اکثریتی رائے کی بجائے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اسمبلی میں واپس جانا یا نہ جانا سیاسی فیصلہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر پارلیمنٹ میں مسئلہ حل نہ ہو تو عمران خان عدالت آ سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پگ کس کے سر سجے گی؟ حکومت اور اپوزیشن میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا پہنچا۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی۔
اس سے پہلے گزشتہ روز نون لیگ کی طرف سے احد چیمہ اور محسن نقوی کے نام سامنے آئے تھے. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا آصف زرداری، چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کی. تجویز کردہ ناموں پر اعتماد میں لیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پگ کس کے سر سجے گی؟ حکومت اور اپوزیشن میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا اور معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا پہنچا. گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ. کوئی شک نہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں. چودھری پرویز الہی کی گفتگو کہتے ہیں عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنوایا، میں یہ احسان کیسے بھول سکتا ہوں. چودھری پرویز الہی کی جانب سے گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنوایا، میں یہ احسان کیسے بھول سکتا. شریف لاہور کے مامے بنتے ہیں لیکن اس پر پیسے نہیں لگائے. انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بھی سستی نہیں کی. انہیں جلد ہی الیکشن کرانا پڑیں گے، 3 ماہ میں ہی الیکشن ہوں گے. نو ڈاؤٹ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اتنی ان کی بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ لاہور میں، پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ الیکٹ کرایا، تو میں کیسے ان کا احسان بھول سکتا ہوں. دیکھیں الیکشن جنرلی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیوقوفوں کو کہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے. ہمارا جو ملک ہے نا، خدا نخواستہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو جائے سری لنکا والی، تو اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا اور ودن 3 months انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے. لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں. لہذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا. جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کیا. تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے. ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو ایم کیو ایم نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی. ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایم کیو ایم فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں ایم کیو ایم کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو ڈومینیٹ کر دیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے. ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی. بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کلیمز موجود ہیں. اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں. فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں ریزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے. 10-12 ریزلٹ ایسے جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا. ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی، لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جرلو پھیرا، ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم جیت گئے، لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے، ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے. اور الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے، اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا، ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج
इलेक्शन हो गया, हमने उसको अप्रिशिएट किया, सिंध इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट किया, लेकिन मैं सिंध इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नाक के नीचे आपके आरओज और डीआरओज नताइज को तब्दील करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं? आपकी मौजूदगी में अगर एक डीआरओ की यह जुर्रत है और आरओ की यह जुर्रत है कि उसके पास सारे फॉर्म 11 मौजूद हैं, लोग बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर खड़े हुए हैं, ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास 7 सीटों की। कल मैंने 9 सीटों की बात की थी, 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली, हमने नतीजा हासिल कर लिया, लेकिन बाकी 7 का नतीजा नहीं दे रहे। हमने जुर्म क्या किया है? हम आपसे कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि आप हमारे नतीजे को बदल लें? हम कह रहे हैं कि जो नतीजा खुद आपके प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिया है वो नतीजा हमें दिया जाए। इस जायज और कानूनी हक को अगर कोई नहीं मान रहा तो इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर आयद होती है। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो इंपार्शियल है। जब वो ठीक काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आपका इलेक्शन कमीशन चंद लोगों के हाथों में यरगमाल बनेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तो या तो आप ऐलान करें कि मैं मजबूर हूं, यहां मेरे पर जलते हैं, पीपल्स पार्टी को मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कहें कि आपका बस उन ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं चलता जो ब्यूरोक्रेसी पर भी धब्बा बने हुए। ये क्या मसला है कि एक ब्यूरोक्रेट जो डीसी हो उसको इतनी जुर्रत हो कि वो इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म न माने, वो मरकजी इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म न माने, वो कानून की भी पाबंदी ना करे, और फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐलान करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बताएं वो कौन से दबाव हैं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को मसनूई अक्सरियत दी जा रही है। पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा दे तो कराची में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। 100 साल भी लगा दे, तुम इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सकते हो, तुम इसी तरह से हल्काबंदियां कर सकते हो, निकाल लो वोट। हालांकि तुमने अपनी मर्जी के वोट डलवाए बहुत सारी जगहों पे, तुम अपनी मर्जी के नतीजे बना रहे हो, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी के वोट से डबल से भी ज्यादा हैं। कैसे तुम्हारी अक्सरियत आ सकती है? तुम कहते हो कि हम अक्सरियती जमात है कराची की, हमने बहुत खिदमत की है। जो आपने खिदमत की है उस खिदमत के खिलाफ जो हमने जिद्दोजहद की है, जभी तो लोगों ने जमात इस्लामी को पसंद किया है। वो आपकी खिदमत में वोट नहीं डाल रहे, वो आपकी जोड़तोड़ की बुनियादों पर सीटें मिली हैं आपको। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह गैर जमहूरी रवैया तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पार्शल नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कदम उठाना चाहिए। हमें सिर्फ ऐलानात नहीं, इक़दामात चाहिए। हमें सिर्फ तिफिल तसल्लियां नहीं, हक चाहिए। हम नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे, हम हल्के खोलने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो नतीजा मौजूद है उसकी सिर्फ कैलकुलेशन करके हमारे हाथ में पकड़ा लो। 12 घंटे में 30 फॉर्म जमा नहीं कर सकते आरओ डीआरओ साहब, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और आप कुछ नहीं कर रहे, कोई कदम नहीं उठा रहे। आपको तो चलकर कराची आ जाना चाहिए था। हम कराची की सबसे बड़ी जमात ये बात कर रही है, आप कराची के मैंडेट को पामाल नहीं कर सकते। हम एहतजाज का भी हक रखते हैं और अपनी तमाम तर चीजों को इस्तेमाल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का।